بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ روس S-400 دفاعی فضائی میزائل سسٹم رواں برس کے آخر تک بھارت کو فراہم کر دے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو DGISI تعینات کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ریجیمنٹل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ۔ امریکہ کے پاس 3750 جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کا انکشاف۔ بلوچستان زلزلہ، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ جوہری معاہدے کی بحالی، ویانا میں مذاکرات جلد شروع ہوں گے۔ ایران، قطر کے وزیر خارجہ کا دورہ امارات، ابو ظہبی میں شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ نیٹو نے اتحاد میں شامل روسی مشن کے 8 ارکان کو نکال دیا۔ یورپی یونین سے گیس کا تنازع، روس نے قیمت میں 25% کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری کا کہنا ہے کہ چینی فضائیہ اب بھی حقیقی لائن آف کنٹرول کے قریب اپنے علاقے میں 3 فضائی اڈوں پر تعینات ہے، لیکن یہ اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تیاریوں سے ہندوستانی فضائیہ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ بھارتی فضائیہ کے یوم تاسیس کے موقع پر سالانہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ آئندہ دہائی کے اختتام تک فضائیہ میں جنگی طیاروں کے اسکواڈرن کی تعداد منظور شدہ 42 کی بجائے 35 تک پہنچ جائے گی۔ بھارتی فضائیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ملٹی ڈومین ایریا میں جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ چین پاکستان کو اہم فوجی ٹیکنالوجی منتقل نہ کرے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب جب چین کی تیاری سے خطرے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ چینی فضائیہ اپنی علاقے میں 3 فضائیہ کے اڈوں پر تعینات ہے۔ ہم ملٹی ڈومین ایریا میں جنگ کرنے کی صلاحیت حاصل کریں گے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ طویل المنتظر S-400 دفاعی فضائی میزائل سسٹم رواں برس کے آخر تک روس سے بھارت پہنچ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو DGISI تعینات کر دیا گیا۔ اس سے قبل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI کے سربراہ تھے، جنہیں کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بیٹالین میں کمیشن دیا گیا۔ وہ کمبائنڈ آرمز سینٹر UK، اسٹاف کالج کوئٹہ، ایڈوانس اسٹاف کورس UK، NDU اسلام آباد، APCSSUSA اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز UK سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے کنگز کالج لندن اور NDU اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ندیم انجم کو روایتی اور ذیلی روایتی خطرے کے ماحول میں کمانڈ کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ وہ مغربی سرحد اور LOC دونوں پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں انفینٹری بریگیڈ، کرم ایجنسی اور ہنگو میں انفینٹری بریگیڈ کو آپریشن ضرب عضب کے دوران کمانڈ کیا، اور وہ آپریشن رد الفساد کے دوران IGFC بلوچستان تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم باسکٹ بال اور کرکٹ کے شوقین ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوج میں معمول کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسروں کے سالانہ کانفرنس کے موقع پر ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے کمانڈنگ افسروں کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ ISPR کے مطابق سپاہ سالار نے ریجمنٹل کی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور آپریشنل کارکردگی کو سراہا۔ ریجمنٹل سینٹر آمد پر کرنل کمانڈنٹ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی اور انسپکٹر جنرل آرمز ماجد احسان نے ان کا استقبال کیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے 400 برسوں میں پہلی مرتبہ اپنے ہتھیاروں کے ذخیرہ میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد بتائی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 30 ستمبر 2020 کو امریکہ کے پاس فعال اور غیر فعال دونوں قسم کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 3750 تھی، جبکہ سن 2018 میں یہ تعداد 3785 تھی۔ یہ تعداد اس لحاظ سے اہم ہے کہ 1967 کے بعد سے امریکہ کے پاس جوہری ہتھیاروں کی یہ سب سے کم تعداد ہے۔ امریکہ کے پاس سن 2003 تک جوہری ہتھیاروں کی تعداد 10,000 سے زائد ہوا کرتی تھی، جبکہ 1967 میں جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، اس وقت امریکہ کے پاس 31,255 جوہری ہتھیار تھے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاستوں کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کے حوالے سے شفافیت میں اضافہ ہتھیاروں کی تعداد اور تجدید اسلحہ میں کمی کے لیے کافی اہم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے سن 2018 کے بعد سے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کو راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ان ہتھیاروں کی تعداد بتانے کے سلسلے میں فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق متعلقہ حکام نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں 5.9 شدت کے زلزلے سے ہونے والے اور موجودہ صورتحال پر رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم عمران خان کے آفس کو ارسال کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ہونے والی قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ اداروں کو فوری طور پر بلوچستان حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا ہے کہ ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں مذاکرات جلد شروع ہو جائیں گے۔ ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروس سے ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اشارے ملے تھے کہ امریکہ معاہدے کی عملداری کے لیے دوبارہ دلچسپی لے رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن سے بھی ٹیلی فون پر ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی پر بات چیت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی متحدہ عرب امارات کے دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ اماراتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر کے وزیر خارجہ نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی قومی مفادات اور تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی میڈیا کے مطابق جنوری میں UAE، سعودی عرب، مصر اور بحرین نے قطر سے تعلقات بحال کیے ہیں۔ یاد رہے کہ 2017 میں ان ملکوں نے دہشت گردوں کی حمایت کے الزام پر قطر سے تعلقات منقطع کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو نے اتحاد میں شامل روسی مشن کے 8 ارکان کو نکال دیا۔ نیٹو عہدیداران کے مطابق روسی ارکان غیر اعلانیہ روسی انٹیلیجنس افسران تھے۔ اراکین کے بے دخلی پر روس نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ روسی عہدیدار لیون سلوٹسکی نے کہا ہے کہ ماسکو نیٹو مشن سے 8 روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کا جواب دے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین سے گیس کا تنازع، روس نے قیمتوں میں 25% کا اضافہ کر دیا۔ روس اور یورپی یونین میں گیس سپلائی کے معاملے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ یورپی یونین اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا۔ اضافہ سردیوں کی آمد سے قبل گیس کی طلب میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گیس سپلائی روکنے پر الزام کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یورپ خود موجودہ گیس بحران کا ذمہ دار ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔